الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے میں ہم نے آیت بسم اللہ پر گفتگو کی تھی، اور صرف اس تمہید کے ساتھ کہ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے درمیان تو صرف ایک دفعہ آئی ہے، وہ سورہ نمل میں ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا بلکہ سبا کو، اس کا آغاز اس سے ہوا تھا انہو بن سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی جو قرآن مجید کی 113 سورتوں کے شروع میں یا ان سے پہلے جو آیت درج ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ان سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ سورتوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ علامت کے طور پر کہ ایک سورت ختم ہو گئی دوسری شروع ہو رہی، اور اسی لیے ان کا شمار بھی نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کا شمار کیا جائے گا جب آپ پورے قرآن کی آیات کا شمار کریں گے تو یہ 113 آیات بھی شمار ہوں گی، اور ایک رائے ہے کہ نہیں، انہیں نہیں گنا جائے گا۔ باقی اس میں اصل چیز اللہ کے 3 اسماء مبارکہ، اللہ، الرحمن، الرحیم، ان پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم اللہ کے نام سے سورہ فاتحہ پر گفتگو اپنی شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ 5ویں وحی ہے جو حضور پر تھی، اور پہلی مکمل صورت ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی۔ سورہ علق کے شروع میں 5 آیتیں، سورہ قلم اس کے شروع میں 7 آیتیں، سورہ مزمل کے شروع میں 10 آیتیں، اور سورہ مدثر کے شروع میں 7 آیتیں، پھر یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے، بلکہ نماز نام ہی اس کا ہے، گویا کہ اصل نماز یہی ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں جس میں، اور حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ مبارکہ کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔
اور پھر شرح کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3.5 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ کی بندگی کا اقرار ہے، یہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا۔ باقی 3.5 آیتوں میں اللہ سے استدعا ہے، دعا ہے، یہ گویا بندے کا حصہ ہوا۔ اس حوالے سے یہ چیز تو بالکل طے ہے کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ البتہ جو لوگ آیت بسم اللہ کو بھی شمار کرتے ہیں تو یا تو وہ 8 بن جائے گی، لیکن ساتھ رکھنے کے لیے پھر وہ آخری 2 آیتوں کو ایک کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ایک آیت مانتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں وہاں پھر وہ آیت کا گول نشان نہیں ہے، بلکہ وہ 5 کا انسا لکھا ہوا ہے، یعنی گویا کہ یہاں کچھ اختلاف۔ آج ابھی اس کی پہلی آیت کے بارے میں بات کر رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا تعریف، کل تعریف ہے اللہ کے لیے، یا تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن یہ ترجمہ اس اعتبار سے غلط ہے کہ تعریف کا لفظ بھی عربی کا ہے اور اس کے خاص معنی ہے۔ تعریف کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی پہچان کروانا، معرفت کروانا۔ ہم کسی سے کہتے ہیں آپ کی تعریف کیا ہے، کیا مطلب؟ آپ اپنا نام بتائیے، یہ نام آپ کی پہچان ہے، آپ کی تعریف کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حمد بیان کریں، اپنی ثنا بیان کریں، اپنے فضائی بیان کریں، اپنے اعلیٰ مقامات بیان کریں، بلکہ تعریف کا مطلب ہے پہچان کروانا، پہچان کرنا بھی نہیں۔ پہچان کرنے کے لیے تعارف کا لفظ آئے گا، تفاعل۔ جیسے تعلیم کے معنی کسی کو علم دینا اور تعلم کے معنی خود علم حاصل کرنا، تو تعریف اصل میں مناسب ترجمہ ہے لکھے، لیکن کیا کریں، اور اردو میں مشتعمل یہی ہو گیا۔ دوسرا لفظ اس کے لیے جو بہت صحیح ہے وہ ثنا ہے، کل ثنا اللہ کے لیے۔ ثنا کے معنی کیا ہے؟ یہ تثنیہ آپ کہتے ہیں 2، ثنا کے معنی لپیٹنے کی بھی ہے۔ کسی میں جو ہم نے خوبی دیکھی وہی ہم نے اس کے سامنے بیان کی، گویا کہ اس کی خوبی کو اس کی طرف لوٹا رہے، یہ ثنا ہے۔ کل ثنا اللہ کے لیے ہے، تو جو بھی خوبیاں ہیں جس کی کہ اس اعتبار سے اس کی طرف اس کو لوٹایا جائے تو یہ ثنا ہو جائے۔ اب تیسری بات سمجھیے، تعریف اور ثنا بھی اس کا اصل مفہوم نہیں ہے، اس کا بنیادی مفہوم شکر ہے، کل شکر اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضور سے بھی اور قرآن میں بھی جو مقام شکر کا آتا ہے وہاں پر لفظ حمد آتا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، نہ قحط میں تھی، کھانا کھایا، توانائی ایک جسم میں محسوس ہوئی، آپ نے کیا دعا پڑھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اب یہ مقام شکر ہے کہ ہمیں اس نے کھانا دیا ہے، شکر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر اجابت ہو جائے صبح ٹھیک تو طبیعت جو ہے ہلکی ہو جاتا، قبض ہو تو طبیعت بھاری رہتی ہے، لہذا اجابت سے فارغ ہو کر کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش شے کو دور کر دیا، اذیت، اور مجھے عافیت بخش دی۔ یہ آپ نے حکما کا قول سنا ہوگا کہ کم جو ہے وہ 100 امراض کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو فضلات ہیں ہمارے جسم سے ان کا نکل جانا، یہ ہمارے لیے ایک بڑی رحمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو جہاں کہیں بھی مقام آئے گا کہ شکر کا لفظ آئے، اب آپ کی آنکھ کھلی صبح، رات بھر کی
کیفیت نیند کی جو تھی، آپ کا شعور آپ کے پاس نہیں تھا. اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت سے بھی، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیند میں سلب کر لیتا. جان رہتی ہے لیکن روح نکال لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، لیکن یہ کہ موت میں بھی نفس آتا ہے، والذی لم تمت فی منامہا، اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا اس کی نیند میں، وہ اللہ تعالیٰ روح کو سلب کرتا ہے پھر لوٹاتا ہے. تو اب اس کو گویا کہ حدیث میں کہا گیا کہ یوں سمجھیے کہ نصف موت تو ہو گئی نا، اور ہم کہیں گے کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اس کی دعا کیا سکھائی حضور نے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے از سر نو زندگی دی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی. موت کی بہن تو مجھ پر طاری ہو گئی تھی، نیم مردہ تو میں ہو چکا تھا، کہ میرا شعور جو ہے وہ نہیں تھا میرے ساتھ. وہاں بھی لفظ حمد، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے معمولات میں بدقسمتی سے یہ چیزیں شامل نہیں رہی. یہ ذکر کی بہت عمدہ شکل ہے، جسے کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن میں آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں. تو کیا مطلب کوئی اور کام نہیں کرتے؟ نہیں، کام کے ساتھ دعا. آپ کی آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اجابت ہوئی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ جو مصنون دعائیں ہیں، ان سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار، دو نسبتیں قائم ہوتی ہیں. ایک اللہ سے نسبت قائم ہو گئی، ہم نے اس کا حمد کی، ہم نے اس کا شکر ادا کیا، تعلق قائم ہوا. ایک رسول کے ساتھ نسبت ہو گئی کہ مسنون دعا ہے. ہم اس شکر کے ادا کرنے میں اپنے الفاظ نہیں استعمال کر رہے، بلکہ وہ کر رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھ. تو دونوں نسبتیں اللہ کا ذکر، اس میں وقت تو کوئی نہیں لگا. بہرحال شکر جو ہے در حقیقت وہ اس حمد کا نیوکلیس ہے. البتہ شکر، اور عام معنی میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں میں تعریف، اس میں جو ایک باریک سا فرق ہے وہ کیا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے اس چیز پر جس کا آپ کو فائدہ ہوا ہو، جس سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہو، جس سے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی، جس سے آپ کی کوئی تکلیف رفع ہوئی ہو، جس سے آپ کی کوئی حاجت پوری ہوئی ہو. شکر اس پر. اور تعریف کوئی حسن ہے، کمال ہے، خوبی ہے، چاہے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھول کیا خوبصورت پھول ہے، تعریف کی ہے آپ نے، لیکن یہ کہ آپ کو اس سے کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہوا. ہر شے، جس شے میں بھی کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، اس کی تعریف کی جائے، خواہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو. یہ تعریف. البتہ یہ جو باریک سفر میں نے بیان کیا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ہمارے شعور کے محدود ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ایک خوبصورت پھول دیکھ کر اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو، اس سے آپ کی روح کو ایک باریدگی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا، مادی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی روح کو ایک باریدگی، آپ کی طبیعت میں ایک انشراح، آپ کی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہائی اسکول کے زمانے میں جو ہمارا کورس تھا انگلش پوئٹری کا، تو پہلی نظم تھی ڈیفوڈلز. بہت سے حضرات نے پڑھی ہوئی. وہ نظم کیا تھی کہ شاعر ایک روز سیر پر نکلا ہوا ہے،
ایک پہاڑی کو عبور کر کے وہ جب اس کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو اب دوسری طرف نگاہ گئی، وادی ہے، اور وادی بھری ہوئی ہے ڈیفوڈل کے پودوں سے اور اس کے پھولوں سے، اور پھول لہرا رہے ہوا کے اندر، ناچ رہے ہوا میں۔ یہ منظر جو ہے، اب اس سے اسے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، کوئی بات بھی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن شاعر اصل میں کہتے ہی اسے جس کا شعور زیادہ زندہ ہو۔ شاعر کہاں سے بنا ہے؟ شعور سے۔ شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے، وہی چیز جو آپ نے بھی دیکھی شاعر نے بھی دیکھی، اس نے اس کا ایک زیادہ گہرا اثر دیا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، ورڈزورتھ نام کا شاعر ہے یہ، I gazed and gazed but little thought what wealth this scene to me had brought۔ میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سین، یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے، اس سے مجھے کیا دولت ملے۔ اب اس کے بعد اسے احساس ہوا فروفٹ من کاؤچ لائی، کیونکہ اکثر اب ہوتا ہے کہ میں جب اپنے کاؤچ پر، اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں، ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ، کسی فکر میں ہوں یا خالی ذہن ہوں، دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی which is the bliss of solitude۔ وہ ڈیفرنی کا نظارہ جو ہے میری اندرونی آنکھ کے سامنے ہے۔ They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude، جو کہ انسان کی تنہائی کا سب سے بڑا یوں سمجھیے کہ اس کی نعمت ہے۔ And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils۔ اب پھر میرا دل جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے، اور وہ بھی ان ڈیفوڈلز کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اندرونی چیز انسان کو ملتی ہے، اور یقیناً، لیکن یہ کہ عام آدمیوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ البتہ جو مادی جو فائدہ ہوتا ہے، جیسے بھوک سے نجات ملی، پیاس سے نجات ملی، اور کوئی آپ کا کام ہوا، اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ جب اللہ تعالی ہمیں پہنچا دے گا اپنے فضل و کرم سے جنت میں، جب داخل ہوں گے، تو جو ترانہ ہوگا وہ کیا ہوگا ہماری زبان پر؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ یہ ہدایت کے معنی ہم جب آخری حصہ پڑھیں گے سورت کا تب تفصیل سے بات کروں گا۔ ہدایت کے درجے ہیں۔ ہدایت کا درجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات بتا دی، ایک درجہ اس سے آگے ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھایا۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا، بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ تو آپ نے کہا یوں جانا، ادھر مڑ جانا، ادھر چلے جانا۔ امریکہ میں جو ہے وہ گنتی کرتے ہیں لائٹس کے ساتھ، ٹریفک لائٹس، 4 ٹریفک لائٹس کے بعد بھائی کو مڑ جانا، اس کے بعد پھر تیسری کے اوپر بھائی کو مڑ جانا۔ یہ بتا دیا آپ نے، یہ بھی ہدایت ہی ہے نا۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا بھائی لاؤ میں تمہیں پہنچا آتا ہوں، آپ نے اس سے انگلی پکڑ لی یا اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی منزل پر پہنچا دی۔ یہ منزل تک پہنچا دینا، یہ ہدایت کا آخری مرحلہ ہے۔ اللہ نے ہدایت کا ابتدائی مرحلہ تو ہمیں کیا، ہمارے اپنے اندر ہدایت موجود ہے، نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، ہماری روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے، موجود ہے۔ پردے پڑ گئے ظہور کے، غفلت کے، ہماری ساری توجہ جو ہے دنیا میں، ہم گم کر رہ گئے، ورنہ ہمارے اندر ہے سب کچھ۔ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کو جو بنایا اللہ نے، یہ فطرت اللہ پر بنایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ہے ہمارے اندر معرفت بھی ہے، محبت بھی ہے، محبت بھی خابیدہ ہے، اور معرفت کے اوپر بھی ظہور کے پردے پڑے۔ اسی لیے قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، یاد دہانی ہے۔
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ تذکیر کیے، یاد دہانی کرائیے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے انسان کو معلوم نہ ہو۔ تذکیر وہ ہے جو آپ کو یاد تھی، معلوم تھی، بھول گئے آپ، لیکن آپ کے علم میں تھی، بھول گئے۔ تذکیر یاد دہانی، بھئی فلاں وقت، بھئی فلاں وقت ہوا تھا معاملہ، تمہیں یاد نہیں رہا، یاد تذکیر کر رہے ہیں۔ وہی ادھر ادھر کی بات کر کے آپ بتائیں گے یاد آ جا، ہاں مجھے یاد آ گیا، یہ تذکیر۔ تو قرآن تذکیر کے لیے آیا، تذکرہ ہے، ذکرہ بھی کہا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس یاد دہانی کے، ورنہ تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، نیکی اور بدی کا شعور ہے، یہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے عملی ہدایت اللہ نے اپنی کتابیں نازل کر دی، اللہ نے اپنے نبی بھیج دیے، اپنے رسول بھیج دیے۔ پھر اس سے اگلی ہدایت کیا ہے؟ تم ارادہ کرو خیر کا، اللہ توفیق دے گا اور انہیں پکڑ کر تمہیں پہنچائے گا۔ یہ ہے ہدایت کی وہ آخری منزل، کہ جب وہ داخلہ ہوگا تو اہل جنت کی زبان پر یہ حمد کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ وہاں پہنچا دینا، لیکن اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، کبھی کوئی نئی بات آپ کے علم میں آ گئی تب بھی آیت پڑھی ہے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ علم خود حاصل کر دیں۔ وہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا جنت تک۔ ہم پہنچنے والے نہیں تھے، ہم اپنے بل پر، اپنے سمجھ سے، اپنی کوشش سے پہنچنے والے نہیں تھے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اسی طرح آپ کو کسی مجلس میں کوئی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل کو کوئی روشنی ملی ہے، کوئی آپ کو ہدایت کا کوئی نقطہ ہاتھ آیا ہے، کوئی ہدایت کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہوئی ہے، یہ دعا مانگیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ چاہے وہ کسی کے ذریعے سے آیا ہو، لیکن الٹیمیٹ سورس تو اللہ ہے۔ خود اس کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا۔ ہمیں جس نے سکھایا ہے اسے کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا تھا۔ اسی طرح الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ ایک جگہ یہ ترانہ آیا، جنت والے ترانہ جو ہے، کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ تم میرے راستے میں چلو گے میں تمہیں جنت دوں گا، آج ہمیں اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ صدقنا وعدہ، اس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچ کر دکھایا اور ہمیں بنا دیا وارث، اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم جہاں چاہے ڈیرا لگائے، کھلی چھوٹ ہے بھائی۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ اس سے بعض حضرات نے سمجھا ہے یہ کہ جنت کی ابتدائی منزل اسی زمین پر ہوگی، زمین کا وارث بنا دیا گیا، فأورثنا الارض۔ بعض نے کہا نہیں، ارض سے مراد ارض جنت ہے، جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنایا۔ لیکن میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، اصل میں حساب کتاب یہی ہوا، میدان حشر اسی زمین میں ہوا، اس لیے کہ قصہ زمین برسر زمین، آپ نے نیکی یہی کمائی ہے، بدی بھی یہی کمائی ہے، اس کی سزا بھی یہی ہوگی اور اس کی جزا بھی شروع یہاں ہوگی، لیکن شروع ہوگی، جزا کے مرحلے ہیں، اس کے بعد جنت، آسمانی جنتوں کی طرف عروج ہوگا۔ لیکن وہ جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، قرآن مجید میں ایک نزول کا لفظ آتا ہے، نزول، اور ایک عربی میں ضیافت کا لفظ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نزیل کہتے ہیں کسی مہمان کو جب کہ وہ فوراً آیا آپ کے ہاں، نظر اترا،
کوئی اونٹ سے اترا آپ کے دروازے پر نزیل ہے، گھوڑے سے اترا آپ کے دروازے پر نزیل ہے، کسی خچر پر تھا، گدھے پر تھا، اترا نزیل ہے۔ آج آپ کار سے اترتے ہوئے نزیل ہے، نظرہ تو ہے۔ آتے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ موسم کے لحاظ سے کوئی ٹھنڈا یا گرم، فوری طور پر ٹھنڈا یا گرم جو ہے اس کی تبادل کی جائے گی، پھر ضیافت ہوگی، پھر اہتمام ہوگا، پھر جو ہے آپ اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کریں گے، اس وہ ضیافت ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں یہ نقطہ جو ہے بعض لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے، ذرا لطیف مزاج رکھنے والے لوگوں کو، کہ کیا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، پھل ہوں گے، یہ مادی چیزیں جو ہے ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیا یہی کچھ ملنا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، یہ نزل ہے، ابتدائی جو ہے مہمان نوازی اس سے۔ اور کیوں ہونی ہے؟ ایک بندہ مومن اپنے راستے پر اگر وہ چلتا ہے ایمان اور اسلام پر، تو اس دنیا میں نعمتوں میں سے اکثر آلات میں محروم رہتا ہے۔ حلال کے ذریعے سے کہاں آپ پھل لائیں گے؟ کہاں اپنے بچوں کو پھل کھلائیں گے؟ آپ کو ٹنڈی ترشی کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے نفس کے اوپر بھی قابو رکھا ہے، آپ نے کوئی جنسی جو ہے بے روی اختیار نہیں کی۔ جن خواہشات کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کیا، روکا، نہى النفس عن الہوى، خواہشات سے اپنے نفس کو روکے رکھا۔ تو میں کہتا ہوں اس کا منطقی جگہ یہی ہونی چاہیے کہ ان خواہشات کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیے گا جن سے تم نے ہمارے راستے پر چلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ لیکن یہ نزل ہے، آخری جنت کے جو نعمتیں ہیں جو اور آگے درجے کھلیں گے، پھر چڑھنا ہوگا، صعود ہوگا۔ اس صعود کے معنی میں تو فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ وہ جو اوپر کی جنتیں ہیں ان کی نعمتوں کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں، وہ تو وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا احساس اور ادراک وارد ہوا۔ وہ یہاں بیٹھ کر تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں انگور ہے، وہاں کھجورے ہیں، وہاں جو بھی ہیں پھل ہے، رمان ہے، انار ہے، وہاں دودھ ہے، وہاں شہد ہے، وہاں ہر چیز موجود ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اگرچہ ان کے ذائقے جو ہوں گے وہ یہاں کے ذائقے کے مقابلے میں، چنانچہ اس تیسرے جو رکوع ہے سورہ بقرہ اس میں کہا گیا اتوب ہی متشابہہ، وہ ملتی جلتی چیزیں ہوگی۔ یہ بھی انار ہے، یہ انار لیکن جنت کا وہ انار کچھ اور ہی ہوگا، یا اس کا ذائقہ آپ کے اس وقت تصور نہیں کر سکتے۔ اس انگور کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا۔ آپ شہد جو ہے دنیا کا کتنا کھا لیں گے، تھوڑا سا دے گا دل بڑھ جائے گا، وہ شہد ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے وہاں کی آگ ایسی نہیں کہ ایک دفعہ جلا دے تو بس جل گیا جسم، نہیں، پھر کھال دے دی جائے گی، پھر جو ہے دوبارہ اس کے اندر حس پیدا کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ حس جو ہے وہ سینسیٹیونیس جو ہے وہ تو اسی میں کھال میں۔ کھال جلنے کے بعد آپ کا گوشت جل رہا ہوگا تو آپ پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس میں سینسیشن ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال جنت کی نعمتوں کو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہیں پر میدان حشر ہے۔ اب میرا گمان ہے، اب یہ باتیں جو ہے وہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، نہ ان کو اس بانی میں آپ لیجئے۔ میرا گمان یہ ہے کہ جہنم اس زمین کے پیٹ میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو وہاں کی گرمی ہے، جب واضح فشاں پھٹتا ہے تو کیا نکلتا؟ لاوا۔ وہ چٹانیں جو ہے پیلی ہوئی، وہ لاوا، وہ سارا تو پیٹ میں ہے۔ اب کیا ہوگا سوچئے، ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، اس کے پیٹ میں کچھ ہے، جب آپ اس گیند کو کھینچیں گے ادھر سے ادھر سے، چپٹی ہوگی تو درمیان کی چیز باہر آ جائے گی کہ نہیں؟
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وہ دن قیامت کا کیا جب زمین کو کھینچا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب وہ کھینچیں گے آپ تو اس کے اندر سے درمیان چیز باہر نکل آئی، یہ ہوگی جہنم. اس جہنم کا معاملہ اسی زمین میں سے. پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں، جس سے زمین برسر زمین. لیکن یہ کہ جنت جو وہ ہوگی زمین کی، وہ صرف پہلی منزل ہے اس کی. وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ در حقیقت استقبالیہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے، اور وہاں پر نزل دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہے قرآن میں، یہ نزل کے درجے میں. پھر اونچے درجے ہوں گے، پھر اونچے درجے ہوں گے. تو بہرحال یہ میری بات کہاں سے چلی تھی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. یہ زمین جو ترجمہ نے کہا اکثر کے نزدیک تو جنت کی زمین جس کا وارث ہم بنے، لیکن بعض کا خیال، میری رائے بھی یہی ہے، وہ یہی زمین. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فجر میں کیا فرمایا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جا ربک، آ جائے گا تمہارا رب. اللہ تو نزول فرمائے گا، میدان حشر میں آئے گا، یہی مقدمہ ہوگا، یہی عدالت لگے گی. جا ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب بھی آ جائے گا اور پھر فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے، قطار اندر قطار. یہ نزول ہو. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس عرش سے اتر کے اس زمین تک آئے گا، اب وہ کیا کیفیت ہوگی، آپ اس کے لیے کچھ نقشہ ذہن میں، کوئی مادی کوئی وجود اللہ کا نہ سمجھیے، لیکن کوئی کیفیت ہے جس کا نام، جس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا. اب الفاظ ہے تو کسی درجے میں مناسبت ہوگی، وہ حقیقت تو اس وقت کھلے گی. جیسا کہ میں نے کہا جنت کی نعمت ہوگی، حقیقت اس وقت کھلے گی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اور قرآن میں جو آتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اہل جنت کے لیے وہ تو سب کچھ ہوگا ہی جو وہ چاہیں گے، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا تصور نہیں ہوگا. میں نے اس طرح ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، اب کئی دفعہ بیان کیا میں نے. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر یقین صاحب جو باعث امراض چشم ہوں، انہوں نے مجھے سنایا وہ جا رہے تھے لندن. اب ان کے بچے جو ہے کوئی کہہ رہا تھا میرے لیے یہ لائیے، میرے لیے یہ لائیے، میرے لیے یہ لائیے. ایک چھوٹی سی بچی تھی، انہوں نے کہا ابا میرے لیے پینسل لے کے آئی. اب وہ لندن سے پینسل منگوا رہی ہے، اس کا ذہن اس سے آگے ہے ہی نہیں. وہ لڑتی ہوگی اپنے بڑے بہن بھائیوں سے، وہ اس کو چھینتی ہوگی. مجھے تو میں کچھ دکھوں یہاں لکیریں کھینچوں کہیں، اور وہ بڑے بہن بھائی اس کو چھینتے ہوں گے اس سے. تو اس کے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی پینسل. تو ابا میرے لیے پینسل لے کے. تو ہم کہاں تک تصور کریں گے؟ ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں وہ تو سب کچھ ہے ہی ہے جس کا کہ ان کے اندر تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، جس کی سمجھ ہے، جس کا ادراک ہے، جس کا شعور ہے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بہت کچھ. اور یہاں وہ جوڑ لیجئے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. تو یہ اصل میں حمد ہے، شکر. الحمدللہ. یہاں الف لام جو لگ گیا ہے، اور اسے اصل میں کہا جاتا ہے لام، صرف الف لام نہیں کہتے، لام، لام تعریف. الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، کیونکہ کوئی لفظ جو ہے وہ ساکن لفظ سے شروع نہیں ہو سکتا. اب اسٹیشن تو کیا کہیں گے، سٹیشن ہو جائے گا عام طور پر. یا یو پی وغیرہ میں کیا روایت ہے اسٹیشن، وہ اس کے ساتھ الف لگا لیتے تھے. سکول، سکول، سین ساکن ہے، کیسے بولے اس کو؟ کوئی زبر لگے گا یا
وہ اسکول اسٹیشن، تو ہمارے ہاں کالج میں چڑھاتے تھے لوگ ایک دوسروں کو، جو یو پی سے آئے تھے ان سے کہا آج تم اسکول کہتے ہو، تم اسٹیشن کہتے ہو، ہو گیا تم اسٹیشن کہتے ہو، تم سکول کہتے ہو. تو یہ ہے کہ یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے جوڑنے کے لیے، مطلب صرف لام ہے، لام تعریف. یہ لام بہت سی قسموں کا ہے. ایک تو کسی شے کو نکرہ سے معرفہ بنا دینا. العلم، علم نکرہ ہے، وہ علم. علم معین علم، خاص علم، یا مکمل علم، یا حقیقی علم. ال سے وہ نکرہ سے معرفہ بن گیا. ایک ال کا معنی یہ لام ہے حصر ہوتا ہے. الانسان، کل کے کل انسان. الانسان کا مطلب یہ ہوا یا تو وہ جو معرفہ بنایا تو یا تو ہوگا کوئی معین انسان، اور یا کل انسان. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں. تو الف لام، لیکن لام کہنا چاہیے یہاں کل کے معنی میں. کل تعریف اللہ کے لیے، کل ثنا اس کے لیے، کل شکر اس کا. اب آپ نے سوچا اس سے کس چیز کی جڑ کٹی؟ شرک کی جڑ کٹ گئی. دنیا کن چیزوں کو اللہ کے ساتھ جمع کرتی ہے جن سے انہیں کوئی فائدہ پہنچتا؟ سورج دیتا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، انہیں پتہ ہے اسی کی تمازت سے ہماری فصلیں پکتی ہے، ہمیں معلوم ہے اسی سے ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں بارش لے کے آتی ہیں. گویا کہ اس حیات عرضی، اس زمین پہ جو حیات ہے وہ کل کی کل صورت کی مضمون احسان ہے. لہذا ہاتھ جوڑ دیا، سجدہ کر دیا، سجدے. لیکن اگر معلوم ہو کہ سورج میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا، تو الحمدللہ، کل شکر اللہ. یہ الحمدللہ جو ہے یہ در حقیقت جڑ کاٹ دینے والا ہے شرک. کسی اور میں کوئی خوبی دیکھی، پھول خوبصورت ہے، آپ کہیں گے، عام آدمی کہے گا بڑا خوبصورت پھول ہے، بندہ مومن کہہ کہ سبحان اللہ، اسے تو اللہ یاد آیا، اس پھول میں تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ کا طرف سے اس کو عطا کردہ. آپ کوئی تصویر دیکھتے ہیں مصور کی، اگر وہ بہت اچھی بنی، کس کی تعریف کرتے ہیں؟ مصور کی کہ تصویر کی؟ تعریف تو مصور کی ہے، اس نے کہ تصویر کیسی ہے بنائی ہے. تو در حقیقت الحمدللہ. اور یہ جان دیجیے یہی شکر جو ہے عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے فطرت انسانی کے اندر مضمر ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ سورہ رحمان کی آیت، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوگا. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، آپ کے دل میں ہوگا میں بھی اس کی خدمت کروں. اگر انسان نے تو آپ میں ہے تو اس شکر کا بدلہ، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور ہدیہ قبول کرتے تھے لیکن ہدیہ دیتے نہیں تھے. چنانچہ جو بھی کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ اس سے بھلائی کریں. والدین کی بھلائی وہ اتنی ہے کہ ہم کتنی ہی خدمت کر لیں ان کا حق ادا نہیں ہوگا، اور سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ اللہ ہی سے دعا کریں، اے اللہ برحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جس طرح میرے والدین نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، تو ان پر رحم فرما. میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، بس البتہ یہ کہ انسان مقدور ور تو کرتا ہے، سلیم الفطرت انسان ہو، فطرت کج نہ ہو گئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو، تو والدین کی خدمت، بوڑھے والدین کو. آپ کو معلوم ہے صرف 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. محبت اور تعظیم کی نگاہ سے کعبے کو دیکھنا عبادت، چاہے آپ طواف نہیں کر رہے، چاہے آپ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، کعبے کے سامنے بیٹھ کر محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کو دیکھنا عبادت ہے. بوڑھے والدین کو دیکھنا محبت کے ساتھ عبادت.
عبادت کی حضور نے فرمایا. تو آپ جو ہے اپنی امکانی حد پر تو اس کا آپ جو ہے بدلہ اتارتے ہیں. انہوں نے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، میری ضروریات پوری کی. اب یہ بوڑھے ہیں، یہ محتاج ہے، اب ان کی ضرورتیں میں پوری کروں. اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اب آپ سورج کا کیا حق ادا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ جذبہ شکر جو ہے سورج کا، یہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. جہاں آپ کو بدلہ نہیں دے سکتے، سر جھکا دیجیے، تعظیم کیجیے اس کے سامنے سجدہ کیجیے. یہی تو ہے شکر سے عبادت ہے. یہ فلسفہ ہے، سمجھ لیجیے. شکر کی بنیاد پر عبادت ہے. اسی لیے تو جس کو کہا حضور نے، اور میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی تھی، حدیث قدسی، الصلاۃ، جو اصل دعا ہے اس کی پہلی آیت ہی ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی پہلی آیت، پہلا لفظ کیا ہے قرآن کا؟ اگر آیت بسم اللہ اس میں شمار نہ کی جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ غالب رائے یہی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو پہلا لفظ قرآن کا کیا؟ الحمد. اور آپ کو معلوم ہے یہ لفظ کتنا پیارا ہے. اللہ حضور کے نام سارے کے سارے اسی مادے سے ہیں. محمد حمد سے، احمد حمد سے، محمود حمد سے. اور اس امت کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ حمادون، اللہ کی بہت حمد کرنے والے. حماد یہ مبالغے کا صیغہ ہوگی، اللہ کی بہت حمد کرنے والے. اور ایک خاص بات یاد آئی ہے، حضور کی ایک حدیث ہے بڑی عجیب. قیامت کے دن وہ میدان حشر جس کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے بھی کھینچا ہے، ایک تو یہ کہ وہاں حضور کو ملے گا کیا مقام؟ مقام محمودہ، وہی لفظ حمد تھا. اور سب سے بڑی بات یہ، حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور اس دن میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جو آج میں ہی کر سکتا. اس نقطے کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. ہر شے کی حمد اس کے ادراک اور شعور کے مطابق نہیں ہو. کسی نے آپ کے ہاتھ پر ہیرا رکھا، آپ نے سمجھا شیشے کا ٹکڑا ہے، تو کیا شکر کریں گے آپ؟ اگر معلوم ہو یہ ہیرا ہے تو شکر جو ہے اس کے متناسب شکر آپ کے قلب میں پیدا ہوگا. معرفت جو اس وقت ہوگی وہ آج نہیں ہے، پردے اڑ چکے ہو گئے. آج چاہے اب بھی حضور کی معرفت ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں میں مخلوقات میں سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ کہ وہاں جب بے پردہ ہوگا وہاں تو فرمایا کہ جو حمد میں اس میں بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. تو یہ الحمدللہ، اللہ پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. کل حمد کل شکر اللہ کے لیے، لہذا تعریف اسی کے لیے ہوگی، ثنا اسی کی ہوگی، شکر اسی کا ہوگا، عبادت اسی کی ہو. الحمدللہ رب العالمین. اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہے مالک، اور کسی چیز کو پروان چڑھانے والا. اس کا خاص تعلق ہے، جو مالک ہوگا کھیتی کا وہ اسے پروان چڑھائے گا، بڑھائے گا. رب المال، سرمایہ والا، وہ سرمایہ کو بڑھانے کی فکر کرے گا. مزاربت ہو رہی ہے، ایک شخص کا سرمایہ ایک محنت کر رہا، یہ رب المال کہلاتا. رب المال، رب الدار، گھر کا مالک، تمام جہانوں کا رب. اب یہ تمام جہان کون سے ہیں؟ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرہ ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم ملائکہ ہے، ایک عالم حیوانات ہے، ایک عالم انسانیت ہے. جتنے چاہے جوڑتے چلے جائیے. یہ سارے عالم، ان سب کا رب وہی ہے. یہ بھی در حقیقت اسی شرک کو کاٹنے والا،
یہ کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے، وہ ہے تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا مختار مطلق، تمام جہانوں کو پرواز چڑھانے والا وہی۔ الحمد للہ رب العالمین، کل حمد، کل شکر، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے، مالک ہے، آقا ہے۔ جیسا کہ آقا کے لیے بھی رب کا لفظ آتا ہے۔ جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی حضرت یوسف کو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہ ربی احسن مثواہ، یہ تمہارا شوہر جو ہے عزیز مصر، وہ میرا آقا ہے، ظاہر بات ہے خریدا تھا اس نے، اور اس نے مجھے بہترین طریقے پر رکھا ہے، میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اب میں اس کے ساتھ خیانت کروں تو مجھے کس چیز کی دعوت دے رہی؟ تو رب۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف کے پاس جب ایلچی پہنچا تھا جیل میں، تو کہا گیا جا اپنے رب کے پاس، میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس جب تک کہ وہ معاملہ طے نہ ہو جائے جو مجھے بدنام کیا گیا تھا اور بدنام کر کے جیل میں پہنچایا گیا تھا۔ واقعی میں داغدار تھا کیا؟ تو ارجع الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب، بادشاہ کو رب کہا گیا۔ تو رب جو ہے مالک کسی شے کا، رب البیت، رب المال، تو تمام جہانوں کا مالک اور آقا، تمام جہانوں کا پروردگار و پالنہار اللہ ہے۔ بس آج اسی ایک آیت پر گفتگو ہوئی ہے، اگلی آیت تو ہم پڑھ چکے ہیں الرحمن الرحیم، تو اس سے اگلی آیت تیسری جو ہے اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں، میری طبیعت تو خیر اچھی نہیں چل رہی ہے، میں وعدہ کیے ہوئے ہوں ایک جگہ پر مجھے جمعہ پڑھانا ہے، حویلی لکھا، وہاں ہمارے ایک ساتھی نے مسجد بنائی ہے، تعمیر کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جمعہ پہلا میں پڑھاؤں، میں نے وعدہ کر لیا تھا، تو اگر جیسا اس وقت ہو ایسا بھی ہوا تو انشاءاللہ جاؤں گا، تو پھر شاید اگلے جمعے میں آپ سے یا ملاقات نہ ہو، تو اس سے اگلے جمعے میں اب مالک یوم الدین پر گفتگو ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔